ہر فیلڈ کا ماہر ہے، اس کے پاس جانا پڑتا ہے. یار دین اتنا لوارث ہے، میں گوگل کر کے ترجمہ سمجھ لوں. دماغ خراب ہو گیا. میں ٹیکسلا میں تھا، میرے پاس انہی کے 2 اسٹوڈنٹ آ گئے. کہتے ہم کل 6 7 8 آدمی ہیں، سب بیٹھ جائیں. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. ہمارا ایک سوال ہے، آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں. میں نے کہا میں کرتا ہوں، حضرت امام بخاری بہت بڑے آدمی تھے رحمہ اللہ، کیوں نہیں کرتے؟ کہتے پھر بتاؤ اتنے بڑے بندے کی بات امام ابو حنیفہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ اللہ جی. مجھے سمجھ آ گیا کہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ تو اس سے بھی بڑا ہے. مجھے سمجھ آیا کہ پتہ نہیں ہے. میں نے بھی پھر لائن بدلی. میں نے کہا یار گل تو تھوڑی ٹھیک ہے، امام صاحب نے امام بخاری کی گل مان لینی چاہیے تھی. بات تو آپ کی ٹھیک ہے، وہ تھوڑے پکے ہوئے مضبوط. آج مال بھی ساڑھے چاکی چاہ گیا نا. میں نے کہا یہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں ہے یار، بات تو ٹھیک ہے یار، امام حنیفہ کو بھی تو امام بخاری کی بات ماننی چاہیے. کہ جی ہاں. میں نے کہا آپ کے پاس انٹرنیٹ کا موبائل ہے؟ جی ہاں. میں نے کہا گوگل کریں ذرا. کہتے کیا؟ میں نے کہا لکھیں ذرا امام بخاری کب پیدا ہوئے، لکھیں. انہوں نے لکھا تو آگے آیا 194 ہجری امام بخاری پیدا ہوئے. میں نے کہا اوکے کلوز کریں. کلوز ہو گئے. میں نے کہا پھر لکھیں امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے. نہ ساری. میں نے کہا امام حنیفہ فوت کب ہوئے، پیدائش تو اپنی جگہ، فوت لکھیں ذرا. انہوں نے فوت لکھا. کہتے ہیں 150 ہجری. یوں ٹیک لگایا گیا. وہ کہتے ہیں امام بخاری کے پیدا ہونے سے آدھی صدی پہلے ابو حنیفہ کام کر کے فوت بھی ہو گئے تھے. ایک دوسرے نے منہ نو دیکھا. مفتی صاحب مفتی صاحب جا اے خدا کے بندے، یہ علم ہے تمہارا 2 منٹ میں یوں ایسے گھل جاتے ہیں جیسے نمک کو پانی میں ہم گھول دیتے ہیں. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون ہی نہ نکلا. یہی دلیل ہے تمہاری. میں نے کہا امام ابو حنیفہ امام بخاری کی پیدائش سے 44 سال پہلے اس دنیا میں کام کر کے فوت ہو گئے. تو کیا سمجھتا ہے کہ محلہ نمبر 2 کا مسجد کا امام حنیفہ ہے؟ جی تیرا دماغ خراب. تو کیا سمجھتے امام حنیفہ کون ہے؟ یعنی اس طرح انہوں نے 2 سے 3 سوال کیے نا. ہم پھر ملیں گے. میں نے کہا پتر تو پھر نہیں ملنا، پھر ملیں گے. میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یقین مانیے بیٹا نبض دکھاؤ ذرا. ڈاکٹر کے پاس جائے نا اور وہ یوں نبض، وہ ڈاکٹر نباز اور طبیب حاذق ہو نا، یوں نبض پکڑتا ہے اور یوں نبض کی جیسے یہ بھائی کی نبض چل رہی ہے نا. مجھے بھی ماشاءاللہ کچھ اس سے حکمت سے کوئی الف با جیم دال کا واسطہ ہے، تو اب مجھے سمجھ آ رہا ہے اس کی نبض کی سپیڈ سے. تو ڈاکٹر طبیب حاذق ہو نا، وہ نبض پکڑ کے کہتا ہے رات ٹھنڈا پانی پیا تھا، رات میں سردی لگی تھی نا، کوئی گرم چیز سے کھادی ہے یا کوئی ٹھنڈی کھا رہی ہے. وہ ڈاکٹر آلے بول گئے گا انہوں کس دسیا؟ یہ تجربہ بول رہا ہے. میں نے کہا بیٹا مجھے تمہاری فیس ریڈنگ سمجھ آیا. اے تھوڑے بوتیاں بول دے پائے انہوں نے تھوڑا کیڑا چینل چل رہا ہے. میں اس مسئلے پر انشاءاللہ تعالی پوری اچھی ترتیب سے جانتا ہوں. میں پورے چینل کو دیکھتا ہوں. وہ 8 بندے ویڈیو ریکارڈ کرنے آئے تھے کہ ہم مفتی صاحب کی ویڈیو ریکارڈ کریں گے تو پھر اسی نیٹ تے پانا ہے. دیکھو اجی مفتی ساڑھے نال تے گل نہیں کر سکتا، گل فلاں دی کردا ہے. میں نے کہا اسی کو نکالے جو بلی تھیلے میں چھپی ہوئی ہے. اج اے بلی نو کڈ. تو میرے دوستو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. رسول پاک نے رحمت للعالمین فرماتے ہوئے آپ کو اور مجھے اصول دیا. اے لوگوں جو فرقہ واریت عام ہو جائے، جب لوگ فرقے بنانے لگ جائیں، پھر ایک اللہ کی، ایک نبی کی، ایک قرآن کی، ایک شریعت کی، ایک دین کی، ایک اسلام کی، ایک مذہب کی بات تب ہوگی جب فرمان حضور کا ہوگا، عمل پیغمبر کی خلافت راج کا ہوگا. یہ حضور کی رحمت للعالمینی ہے. یہ تیسری دلیل میں نے آپ کو رحمت للعالمینی انسانوں کی طور پہ پیش دیا. اور یہ تب ہے جب فرقہ واریت نہ پھیلے، بندہ ماہر سے پڑھے. جو ماہر نہ ہو نا، حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نفر اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. حضرت اکاڑوی فرماتے تھے دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں، یا ماہر ہوتا ہے یا اعتماد کرنے والا ہوتا ہے. فرماتے تھے جہاز میں بیٹھنا ہو یا پائلٹ ہوتا ہے اور یا پیسنجر ہوتا ہے. گاڑی میں بیٹھو ڈرائیور ہوتا ہے یا سواری ہوتا ہے، سواری ہوتی ہے. مسجد میں آؤ یا امام ہوتا ہے یا مقتدی میں ہوتا ہے.
باہر امور سلطنت میں دیکھو یا حکمران ہوتا ہے یا رعایا ہوتی ہے، تیسری چیز نہیں ہوتی. فرماتے ہیں کوئی ایسا ہو جو کبھی امام سے لڑے کبھی مقتدی سے لڑے. انہوں نمازی نہیں فسادی کہنے ہیں، بڑوں کی بڑی بات ہے نا. فرمائے کبھی امام سے لڑے کبھی مقتدی سے لڑے، اسے امامازی نہیں اسے فسادی کہتے ہیں. فرمائے اسی طرح جو جہاز پہ بیٹھ رہا ہے کبھی پائلٹ سے لڑے، فضائی میزبان سے لڑے، کبھی پیسنجر سے لڑے، اسے سواری پیسنجر نہیں ہائی جیکر کہتے ہیں. فرمایا اسی طرح جو گاڑی میں بیٹھ کے کبھی ڈرائیور سے لڑے کبھی بیٹھی ہوئی سواری سے لڑے، اسے سواری نہیں ڈاکو کہتے ہیں. فرمایا اسی طرح کبھی حکمران سے لڑے کبھی رعایا سے لڑے، اسے ملک کا فرد نہیں باغی کہتے ہیں. فرمایا اسی طرح کوئی دین کے ماہر سے لڑے، دین کے اعتماد کرنے والوں سے کبھی لڑے کبھی اس سے کبھی اس سے، اسے دیندار کا وفادار نہیں دین کا حقدار کہتے ہیں. یار کوئی عقل تو دیکھو، یا مریض ہے یا ڈاکٹر ہے. ایک بندہ مریض دے گاٹے فٹ کہتے ڈاکٹر دے گاٹے فٹ کہتے، دسو کیوں ہے؟ وہ کہے ڈاکٹر صاحب تو دوائی غلط دیتی ہے تو مریض صاحب تو غلط جگہ تے آیا. 10 بشیرہ موچی تیرا کی کام میں اتنے آ کے گل کرنا یار، تو جا کے اپنی فیلڈ تے اپنی کام دی گل کر. خدا کے بندے تم ادھر آ کر ٹپکو گے تو پھر حالت یہی ہوگی.